رستم اور مریم کی پسند کی شادی ہو رہی تھی۔ مریم شادی سے پہلے کسی کے گھر میں کام کرتی تھی اور زیادہ خوبصورت لڑکی بھی نہیں تھی۔ رستم بھی صرف میٹرک پاس لڑکا تھا اور اس کی کوئی جائیداد وغیرہ بھی نہیں تھی۔ رستم کے 3 چھوٹے بھائی اور 1 بہن تھی۔ مریم کی 3 بہنیں تھیں جو تینوں اس سے بڑی تھیں۔ چونکہ مریم کی شادی سب سے پہلی ہو رہی تھی تو مریم بہت خوش تھی۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ تو پیار محبت ویسے ہی چلتا رہا، لیکن جب مریم کی ایک بہن کی شادی تھوڑے امیر آدمی سے ہو گئی جس کا اپنا کاروبار تھا تو مریم کو اپنے شوہر کے ساتھ رویہ بدل گیا۔ خیر، وقت گزرتا گیا، مریم کے دل میں چیزوں کی اور بہت سارے سامان کی خواہشات بڑھتی گئیں۔ اب ان کے درمیان تقریباً روزانہ لڑائی ہوتی۔ رستم نہایت شریف اور صبر شکر کرنے والا آدمی تھا۔ ایک دن بات اس حد تک پہنچ گئی کہ مریم نے کہا، یا تو مجھے طلاق دو یا مجھے یہ چیزیں لا دو۔ رستم چپ چاپ باہر چلا گیا۔ اس نے سوچا شام کو گھر جاؤں گا تو شانت ہوگی۔ رستم جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، مریم نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور بولی، لے کر نہیں آئے چیزیں؟ میں نے کہا بھی تھا یا تو طلاق دے دو یا چیزیں لے آؤ، اور جوتا مار دیا رستم کے منہ کے اوپر۔ بات اب اس کی برداشت سے باہر تھی، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ مریم نے سامان پیک کیا اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ مریم نے رستم کو کال کر کے کہا کہ اسے طلاق بھیج دے۔ رستم نے کہا، میں طلاق نہیں دوں گا۔ وہ بولی، میں کورٹ سے لے لوں گی۔ 1 ہفتے تک آصف کے پاس طلاق کا نوٹس آیا، وہ عدالت نہیں گیا۔ عدالت نے مریم کو کلا دے دی۔ کوئی 5 ماہ بعد مریم نے ایک اپنے سے ڈبل عمر آدمی سے شادی کر لی۔ وہ مریم کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا اور ہر وقت نوکروں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرتا۔ مریم کو اب رستم یاد آتا، اس کی محبت، وہ عزت سے بلانا وغیرہ وغیرہ، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ 3 ماہ کے بعد اس آدمی کی پہلی بیوی جو کہ باہر دوسرے ملک گئی ہوئی تھی واپس آ گئی اور اس کے کہنے پر اس نے مریم کو طلاق دے دی، اور اسی طرح مریم نے اپنا سب کچھ برباد کر لیا۔ تو دوستو، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر زندگی میں خوشیاں چاہتے ہو تو جو اللہ کی طرف سے ملا ہے اس پر شکر کرو۔ جزاک اللہ۔